بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ سورہ نساء آیت نمبر 7، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصہ خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حکیم حکم ششم دربار حقوق ورثہ در طریقہ۔ قال تعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان الا مفروضا۔ تفسیر: گزشتہ آیت میں یتیموں کے ناحق مال کھانے کا حکم تھا، اب اس آیت میں وارثوں کی حق تلفی کا ذکر ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو اگرچہ وہ بالغ ہوں اور نابالغ بچوں کو میت کے مال سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف مردوں کو جو بڑے ہوں اور دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کر سکتے ہوں ان کو میراث میں حصہ ملتا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے ہوں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ یہ حصہ اللہ کا مقرر کردہ ہے جس کا حق داروں کو دینا واجب ہے، اس میں کمی اور زیادتی جائز نہیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے، یہ نہیں کہ تم جس قدر چاہو دے دو۔ اس آیت کے نازل کرنے سے زمانہ جاہلیت کی رسم کو توڑنا مقصود ہے کہ وہ لوگ عورتوں اور اولاد ثنا کو مستحق میراث نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدہ یہ تھا کہ میراث کے مستحق صرف مرد ہیں اور مرد بھی وہ جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ نے اس آیت کو نازل فرما کر یہ بتلا دیا کہ مال متروکہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے۔ مردوں کی کچھ تخصیص نہیں، لیکن اللہ نے اس آیت میں حصے کی مقدار نہیں بیان فرمائی، یہاں صرف استحقاق حصہ میراث کو بیان فرمایا۔ وارثوں کے حصوں کی تفصیل آئندہ رکوع میں آتی ہے، جس میں اولاد اور والدین اور بیوی اور شوہر سب کا حصہ مقرر فرما دیا، بلکہ یہ آئندہ آیت یوصیکم اللہ کی تمہید ہے۔ اولاً اجمالاً استحقاق میراث کا بیان فرمایا اور ثانیاً حصص میراث کی تفصیل فرمائی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 1۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ حکم ہفتم مراعاً غیر مستحقین میراث بوقت تقسیم ترکہ۔ قال تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ إِلَى سَدِيدًا۔ ربط: گزشتہ آیت میں حقداران میراث اور مستحقین ترکہ کا بیان تھا، اب اس آیت میں غیر مستحقین میراث کے ساتھ ایک قسم کے سلوک اور احسان کا حکم ہے۔ اور جب تقسیم میراث کے وقت ایسے غریب رشتہ دار بھی حاضر ہو جائیں جن کا میراث میں کوئی حق نہیں، اور یتیم اور فقیر بھی اس وقت پر امید جمع ہو جائیں کہ شاید اس موقع پر اہل خیر ہمیں کچھ خیرات دے دیں، تو تم ان کو تبرعاً بالغوں کے حصے میں سے کچھ دے دیا کرو۔ ورثہ یتیم اور نابالغ ہوں تو ان غربا اور مساکین سے معقول اور نرم بات کہہ کر ان کو رخصت کر دو، یعنی نرمی سے یہ عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے، ہم اس کے مالک نہیں، اس لیے ہم مجبور اور معذور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سختی سے جواب نہ دیں بلکہ نرمی سے عذر پیش کریں۔ مسئلہ: جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے اور مقصود اس حکم سے حسن ادب کی تعلیم ہے کہ یہ مال میراث جو تقسیم ہو رہا ہے ایک خدائی عطیہ ہے جو اللہ نے محض اپنی مہربانی سے وارثوں کو بلا محنت اور بلا مشقت عطا کیا ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ایسے موقع پر بطور شفقت و مرحمت اپنے غریب رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی بطور تبرع اور خیرات کچھ دے دیں تاکہ ان کی دل کی شکنی نہ ہو۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے جو ابتدا میں واجب
تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب آئندہ آیت میں اسی رعایت اور شفقت کی تاکید اور تقویت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور وہ لوگ کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جائیں تو ان بچوں کے ضائع ہونے کا ان کو خوف اور خطرہ ہو۔ ناتواں مطلب کمزور، یعنی نادان کہہ سکتے ہیں، نابالغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، یعنی یتیموں اور مسکینوں کی دل آزاری سے بچیں، اور زبان سے کہیں سیدھی بات کہ جس سے ان کی تسلی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 9، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 1۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں گے، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 1۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تتمہ حکم سابق۔ تحقیق جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں جزئی نیز کہ وہ یہ مال کھا کر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور البتہ ضرور داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یتیموں کا ناحق مال کھانے کی سزا میں آگ کھلائے گا، اور یہ شخص قیامت کے دن قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے منہ اور کانوں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس کو دیکھے گا وہ اس علامت سے پہچان لے گا کہ یہ ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔